بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو خاموش رہتا ہے، زیادہ بولتا نہیں، لیکن اس کی موجودگی دل پر اثر ڈالتی ہے۔ وہ کسی کو ڈراتا نہیں، لیکن لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہے رعب اور یہ ہے وقار، جو ظاہری آواز سے نہیں بلکہ روحانی طاقت سے آتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اسلامی شخصیات میں رعب اور وقار کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا رعب اور وقار رکھا ہے۔ جو شخص اللہ پاک سے جڑ جاتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک ایسی روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ رعب ظاہری جاہ و جلال سے نہیں بلکہ باطنی صفات، اخلاص اور اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ رعب کا مطلب کیا ہے؟ رعب کا مطلب ہے ایسا دبدبا اور اثر جو دوسروں کے دل پر بغیر زور کے قائم ہو۔ رعب ظاہری آواز یا سختی سے نہیں آتا بلکہ سچائی، تقوی اور باطن کی پاکیزگی سے آتا ہے۔ وقار کا مفہوم۔ وقار ایک متوازن اور باوقار طرز عمل کو کہتے ہیں۔ ایسا رویہ جس میں بے نیازی ہو لیکن تکبر نہ ہو، عاجزی ہو مگر کمزوری نہ ہو۔ رعب اور وقار کی حقیقت۔ رعب اور وقار انسان کی شخصیت میں موجود وہ روحانی طاقتیں ہیں جو اللہ پاک کے قریب ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو دوسروں پر زبردستی حاوی نہیں کرتی بلکہ اس کی موجودگی گفتگو، انداز اور طرز عمل میں ایک خاموش پیغام ہوتا ہے جو کہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رعب اور وقار۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ اللہ پاک رعب ڈال دیتا ہے ان کے دلوں میں جو حق پر ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے 1 ماہ کی مسافر تک رعب عطا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اور وقار۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا رعب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر۔ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب میں آ جاتے، حالانکہ نہ آپ کے پاس کوئی فوج تھی اور نہ ہی ہتھیار۔ چہرے کا رعب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دیکھا تو ایسے لگا جیسے سورج چمک رہا ہو۔ خاموشی میں وقار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جب بھی بولتے تو ناپ تول کر، واضح اور پرسکون انداز میں۔ اندرونی طاقت۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سادگی کے باوجود ایسا رعب رکھتا تھا کہ بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوف محسوس کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ وقار کے ساتھ گفتگو فرماتے، کبھی جلد بازی یا سطحی رویہ اختیار نہ فرماتے تھے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی روحانی ہیبت ہے۔ اللہ پاک سے تعلق اور رعب۔ رعب کا اصل سرچشمہ اللہ پاک کی قربت ہے۔ جس شخص کا دل اللہ پاک کی محبت سے جڑا ہوتا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے اور اس کی موجودگی میں غیر محسوس دبدبا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے چند مثالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب۔ جب وہ بازار میں چلتے تو لوگ ادب سے راستہ چھوڑ دیتے، شیطان بھی ان کے راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار۔ گفتگو میں علم، رویے میں سکون اور انداز میں نرمی۔ دشمن بھی ان کے انداز سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ نفسیاتی اثر۔ وقار انسان کے کردار میں پختگی، بات چیت میں شائستگی اور رویے میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ جو شخص سچائی، عاجزی اور علم رکھتا ہے،
اس کی موجودگی خود بخود احترام پیدا کر دیتی ہے۔ وہ پیدا کرنے کے لیے چیخنا یا غصہ کرنا ضروری نہیں، اصل رعب اندرونی طاقت سے آتا ہے۔ جو خود کو قابو میں رکھتا ہے وہ دوسروں کے دل پر حکومت کرتا ہے۔ رعب اور وقار کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط کریں، تہجد، ذکر اور خشیت الہی کے ذریعے۔ ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں۔ خاموشی میں وقار ہے، کم بولنا اور ناک توڑ کر بولنا۔ اخلاص نیت، صرف اللہ پاک کے لیے عمل کریں، سادگی اپنائیں۔ دکھاوا رعب کو ختم کر دیتا ہے۔ نگاہ کی حیا اور نظر کی گہرائی وقار کی علامت ہے۔ رعب اور وقار کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے اور دنیا کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، جب اس پہ گناہوں کا غلبہ ہوتا ہے، جب اس کا اللہ پاک سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، آپ کو عزت دیں، تو پہلے خود کو اللہ پاک کے سامنے جھکائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات میں وزن ہو، تو اپنی زندگی میں سچائی، عبادت اور وقار پیدا کریں۔ یہ رعب اور وقار نہ بازار سے خریدے جا سکتے ہیں اور نہ عہدوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بس اللہ پاک کے در پر عاجزی سے جھکنے سے نصیب ہوتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔